اس کا کام کشمیر جانا اس کا کام ادھر سے ادھر گھومنا اس کا کام غریب کھائے نہ کھائے ہوٹل میں جا کے کھانا کھلانا اس کا کام مرو بیٹا پٹانی ختم ہو جائے گی مرو سب نشہ حرل ہو جائے گا ماں کرام کو جو لوگ آنے کو سمجھ رہے ہیں نا احسان مانے احسان قوم کا حال ایسا ہے مسجد رہے گی لیکن کوئی نماز پڑھانے والا نہیں رہے گا مسجد رہے گی اذان دینے والا نہیں رہے گا اور مدرسہ جس کو سمجھ رہے ہیں نا آج آپ کی مسجد میں جو بہار ہے یہ مدرسے کی برکت ہے آپ کے امام جو ہے مدرسہ دیا مؤذن جو ہے صحیح مؤذن سمجھ رہے ہیں وہ زندگی سے ریٹائر جو ہوتا ہے اور اس کو گاؤں والے رکھ لیتا ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جو پڑھا لکھا مؤذن ہے سمجھ گئے وہ جو دیا وہ مدرسہ دیا اب مدرسہ کو اور کو نہیں سمجھ رہے ہیں کھانے کمانے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں کھائے چائے پیے بتا رہا ہوں کھائے یا پیے دین کا تو کام کیا کھائے پیے دین کا تو کام کیا تم کیا کیا مولانا کو انہوں نے دکھایا ریٹائرمنٹ کا مطلب ہے کہ گاؤں میں دیکھا کوئی بوڑھا ہے کسی کے لائق نہیں ہے تو کہا کہ تم ہی اذان دے دیا اذان شروع کیا کتنا پیسہ دو گے 2000 روپئے پر ٹھیک ہے وہ خیمے تمباکو لگا کے گھر میں بیٹھا رہتا تھا وقت مل گیا تو اذان دے گا 2000 کام کرے گا اب وہ اذان سنیے آپ ریکارڈنگ بند کر دیجیے ریکارڈنگ بند کرے بابو کر دیجیے ہاں ویڈیو میں ختم کیجیے لگا کے رکھتے ہیں سمجھ گئے جب سے ویڈیو گرافی لوگوں نے ہاں میں تھوڑا تیز کر دی چینل والا جو ہے جب سے کام شروع کیا ہے سمجھ گئے تب سے اور فال ہو گیا لوگ جلسہ میں کیا ہے کہ ہونے دو جلسہ کل سوئی بڑا مسئلہ ہو گیا سمجھ گئے اور کیا کہیے گا آپ نے اس سے مت کیا کیے بھائی آپ کو سمجھتے نہیں ہیں سمجھ گئے فوٹو کھینچنا بہت آسان لگتا ہے مزہ آتا ہے حشر کے میدان میں جب اللہ فرمائے گا اس میں جان ڈالو ڈال سکو گے بھیانک انجام ہوگا نا ہاں اب کہو گے کہ بڑکا مولوی صاحب آتا ہے منع نہیں کرتا تم نے کیسے منع کیا واہ واہ تو بڑکا مولوی صاحب نماز پڑھا تو تم نماز پڑھے بڑا مولانا داڑھی رکھا تم رکھے بڑا مولانا جو ہے نماز کا اہتمام کیا اور اچھا سے اچھا نیک کام کیا تم کیے نہیں آپ منع نہیں کیا تو اس کو پکڑ لیا واہ واہ تو کون بڑکا مولانا کی بات کرو گے بھارت میں جتنے علماء اس وقت ہے یا ماضی قریب میں تھے وہ سارے علماء سے بڑا عالم میرا احمد رضا شارٹ میں بول دیا ہوں سب سے بڑے سب حضرت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا آپ یہی نہ کہتے ہیں بڑے بڑے مولانا آئے نہیں منع کیے تو یہ حضرت نے منع نہیں کیا نا لیکن اعلیٰ حضرت نے تو منع کر دیا بڑے ہی مولانا کی بات بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے واہ بے شک بات مانو یہ سب گناہ نہ کرو ٹھیک ہے اب سے ہم کو حاضر کیجئے اب اذان دے رہا ہے بھائی بند کر دو اذان جو ریچارج رہتا ہے کام کا 2500 والا لیکن اس کا باپ مر گیا ماتم کر رہا ہے یہ کون ہے 2000 والا جو ریٹائرمنٹ دیا عمر سے جانے والا ہے اس کی اذان اور جو مدرسہ دیتا ہے آپ کو مؤذن اللہ اکبر سمجھ آیا کہ مدرسہ جو دیا اس کی آواز ہے مدرسہ کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کا بیٹا آپ کے مرنے کے بعد ایک پارہ نہیں پڑھے گا قرآن خانی مدرسے کے طلبہ کرے گا کہاں ہے ساری پٹانی ختم ہو جائے گی سنیے لوگ اب فرمائش کرتے ہیں کہ اچھا عجیب معاملہ ممبر نور پہ جو ہے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے پڑھے لکھے باوقار علماء موجود ہیں وہ آنے کونے جو ہے نا صرف سرٹیفکیٹ والا نہیں ہے سب پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں سبوں کا نام نہیں جانتا ہوں دل میں احترام ہے کیوں اعلیٰ حضرت والے علماء اچھا عجیب اتفاق ہے ایک طرف صدر باوقار ترجمانی مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا معراج صاحب قبلہ
नबी का मोजज़ा है। मिराज बेजाज क्या कह रहे हैं। इन तमामी उलमा की मौजूदगी में माहौल बड़ा खराब हो गया। आप लोगों ने खराब कर लिया, समझ गए, आप लोगों ने खराब कर लिया। तो जरा उसको सुधार पैदा कीजिए। कहते नया शेर सुना, नया, नए की बीमारी आई है, नया नया। लेकिन मैं ढूंढता हूँ पुराना शेर, सुनिए, मैं ढूंढता रहता हूँ पुराना शेर। मुझे पसंद करे न करे कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा एहसास करेगा तब समझ में आएगा। पुराना शेर खोज के लाया हूँ, बहुत पुराना है, आपके पैदा होने से पहले वाला शेर है। साबित करूंगा। जो 50 साल के हैं ना, उनके भी पैदा होने से पहले वाला शेर है। हजरत किसी शेर की लोग उम्र नहीं बताते, मैं बता रहा हूँ। शेर कब का प्रोडक्ट है नहीं बताते, मैं बता रहा हूँ। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। इस शेर को कब से लोग सुन रहे हैं, अब जरा बंद हो गया है। 50 साल पहले से सुना जा रहा है। इसमें कितना बड़ा सबक है, लोग इसको नहीं समझते। तो इसी तरह पुराना शेर में ढूंढ के लाया, समझ गए। अब शेर आपको कैसा लगेगा, वो हमारा लहजा ऐसा रहता है कि आपको ठीक नहीं लगेगा, लेकिन मैं भी कमजोर डॉक्टर नहीं हूँ कि मरीज मरे चाहे मरे उसके मर मिजाज के मुताबिक दवा को तजवीज करूंगा। मैं ऐसा डॉक्टर नहीं हूँ। वो ठीक हो, दवा कड़वी हो तो हो, नहीं समझे। बाद में न दुआ कीजिएगा, मेरे मरने के बाद भी अगर कभी आपने सुन लिया जैसे तैसे, तब समझ में आएगा। शेर सुनिए। जहां मैं है, पुराना शेर है, पुराना। जहां मैं है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको पागल किया रंगो बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मका अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। ये सुनिए, दिमाग हिल जाएगा। अगर एहसास बेदार है अब ये सब समझ में आएगा। शायर को सुनेंगे तो हाल आएगा। यही शेर समझते हैं बैसूरत। शायर सब जो है ना, लग रहा मेरा मर्डर लगेगा, लेकिन सब नहीं। माशाअल्लाह अभी जो पढ़ रहे थे जुबैर साहब, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, नहीं समझे, बहुत अच्छा भेजा था। आप लोग थके थके लग रहे थे, वरना बहुत अच्छा सुन रहे थे, पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला हम तमामी को मोहब्बत के साथ तहजीब और तमद्दुन के दायरे में रह के नाते नबी पढ़ने की सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। आइए लोग आ रहे हैं, आ जाने दीजिए। तकबीर। आप लोग चुप रहिए, थके हुए हैं। एनर्जी जो है वो खर्च मत कीजिए, बचा के रखिए। हम खुद सारा काम कर लेंगे। नारे तकबीर, चुपे ना, हम खुद जवाब देंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। बस लगे आला हज़रत जिंदाबाद। भाई आप लोग, हम लोग भाई ये लोग क्या आप लोग का इस्तेमाल करेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जो लोग खाना खा के आए, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, आला हज़रत जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत आला हज़रत करिया ताजुस सरिया कारी निसार साहब जिंदाबाद। चंचल साहब हमको, अरे भाई हम डॉक्टर नहीं है, हम मिसाल दे रहे थे कि डॉक्टर जैसे दवा देता है तो खतीब भी मिसले डॉक्टर के ही होता है। डॉक्टर बना दिया, कोई मुफ्ती बना दे रहा है। मुफ्ती का तो हैजा फूटा हुआ, माने ऐसा मुफ्ती साहब है जो पहले मुफ्ती नहीं थे, तकरीर के मैदान में आए, शोहरत हो गई, ऑटोमेटिक मुफ्ती हो गए। गलत नहीं बोला, मुफ्ती हो गए। बाप रे बाप, जो देखो मुफ्ती साहब, जो देखो मुफ्ती साहब। अब तो हमने सोच लिया है, हमारे पास मेरी अहलिया को नहीं होगा, पोता अगर हुआ तो उसका नाम रखूंगा मुफ्ती, नाम ही रख दूंगा मुफ्ती। एक का नाम रखूंगा अल्लाह, क्योंकि जिसको उर्दू का कायदा पढ़ा है वो भी अल्लाह। लोग मुझे जैसे आदमी को अल्लामा कहते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। बेचारा नहीं कहेगा तो जुल्म भी है ना, वार भी हो जाता है नाम सबका। जी अल्लामा जिसको अल्लामा, जिसको अल्लाह। मैंने सोच लिया
सुना रहा हूँ, शेर सुनिए, उससे भी हेवी मिसरा है। अगर आपके अंदर बेदारी है तो समझ लीजिएगा। टाइम की वजह से मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट यहीं से कर रहा हूँ। माहौल बनाऊंगा तो ऊपर जाना पड़ेगा, समझे? माहौल नहीं बनाना है। अल्लाह हमें और आपको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। शेर सुनिए, शेर सुनिए। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए नामका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं। शेर अब मुकम्मल हुआ। अब मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। टाइम देख लीजिए, बमुश्किल मेरे पास 40 मिनट बचे, ओनली 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में अगर आप लोग घर जाना चाहते हैं तो मैं रोकूंगा नहीं। मैं वो जबरदस्ती करने वाला मौलवी साहब नहीं हूँ कि मैं जबरदस्ती पकड़ पकड़ के कहूँ बैठो मेरी तकलीफ सुनो, नहीं। आप घर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन 10 मिनट तो रुक सकते हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, 10 मिनट रुकिएगा, उसके बाद आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ कोई बात नहीं, मन इस्तिंजा लग गया तो हम रोकेंगे, कहीं यहीं पे हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, क्यों रोकूंगा? तो मौलाना राजा डांट डपट के बैठाते हैं, कहीं कपड़ा खराब हो गया हो, अब बेचारा नहीं बोला हो, तो जबरदस्ती क्या है? हमारे मजहब में जबरदस्ती है नहीं। भाई मेहनत जो करेगा सब उसे भी मेहनताना मिलेगा, बैठ के सुनेगा तो ठीक है, घर चला जाए। 10 मिनट रुकिएगा जी। आप लोग से पूछ रहा 10 मिनट 10 मिनट जो है कैसे सुनिएगा? बीपीएल वालों की तरह कि एपीएल वालों की तरह, यानी गरीब की तरह सुनिएगा कि अमीर की तरह सुनिएगा? यानी नहीं जो सुनना चाहते हैं उसकी तरह सुनिएगा या सुनने वाले की तरह सुनिएगा? सुनने वाले इसी तरह जरा ठीक है, अब ये समझ में आ जाएगा। मोहब्बत से बोल लीजिए तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 45% जान है, या अल्लाह सबके फेफड़ा में ताकत दे, आमीन। सबके कुड़ियापन को खत्म कर दे, आमीन। सबके नफ्स को हमेशा के लिए मार दे, आमीन। सबको नफ्स के कहर से बचा, आमीन। या अल्लाह जितना फतूर कलेजा में दिमाग में भेजा में घुसा हुआ सबको निकाल दे, आमीन। मैं आप लोग के लिए दुआ कर रहा हूँ, आप लोग के लिए दुआ कर रहा हूँ, आमीन बोलिए ना। या अल्लाह सबके लीवर में ताकत दे, आमीन। दुआ ठीक है? अगर आवाज में कमी हुई दुआ वापिस, खबरदार जब सब उठे रहिएगा। आइए भाई आइए बैठिए, माशाअल्लाह भाई आपका इस्तकबाल है, वेलकम है, आप आ गए। अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह की बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कुरान शरीफ में 114 सूरत है, कितनी? 114। जो बोल के बोलिए ताकि याद हो जाए। 114 12 30 12 30 कुरान है क्या, पहले उसके बारे में समझ लीजिए, बहुत धीमी गति में बता रहा हूँ। अगर कुरान के एक ज़ेर ज़बर के बारे में भी शक किया तो फिर वोटर लिस्ट में ही मुसलमान रहेगा, हकीकत में इस्लाम से खारिज। ज़ेर ज़बर के बारे में भी शक किया तो नहीं, ईमान ये रखिएगा कुरान हक है, अल्लाह का फरमान है, जो उसमें है वो सब सच है, हक यूट्यूबर वाले से लोग जरा ठीक ठाक से सुन लीजिए, यही ईमान रखिएगा, ठीक है? अगर जरा भी शक किया गए काम से, क्यों? कुरान किसी दुनियादार का कलाम नहीं है, अल्लाह का फरमान है। अब मेरा अल्लाह सच्चा, अल्लाह के महबूब सच्चे, अल्लाह ने जितने अंबिया मुरसलीन को पैदा किया वो सब सच्चे, और जो सच्चा होता है वो अच्छा होता है। तो जब सारे अंबिया अच्छे, जब सारे रसूल सच्चे, तो मेरा नबी कैसा है? वाला हजरत शाह फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छों से अच्छा हमारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिस दिल में कुरान की एक सूरा न हो, एक सूरा न हो, वो वीरान है, खत्म, कुछ
تو پورا قرآن نہ ہو تو قرآن کی چند سورتوں کا رہنا ضروری ہے، چونکہ جہاں قرآن ہوگا وہاں فضل رحمان ہوگا۔ اب مسلمان ہے، اچھا سنیے، قرآن جو ہے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، بات سمجھ میں آ گیا؟ محبوب خدا نے اپنی امت کو عطا کیا، امت میں کلمہ پڑھنے والوں کو عطا کیا، مسلمانوں کو عطا کیا، ٹھیک ہے؟ اور باہر مسلمان، باہر مسلمان، ابھی میں پوچھ لوں آپ لوگوں سے، میں نہیں پوچھوں گا، کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ دے قرآن میں کتنے پارے ہیں تو کہتے ہیں 30، کتنے کے لیے؟ 30 بولے نا بھائی، مدرسہ میں نہیں پڑھنے گئے ہیں تو مدرسہ والے اسٹیج پہ آ کے کچھ بتاتے ہیں تو اس کو یاد کر لیجئے، ہاں پٹاری میں مت رہیے، میں بتا رہا ہوں نہیں سیکھ پائیے گا، تو 30 پارے، ٹھیک ہے؟ اب اگر وہ کہہ دے تو 3 سورہ سنا دو، 2-3 سورہ تو یاد ہے، ایک ولا سرے، ایک انار دینا، دوٹو تو کنفرم ہے، حالانکہ دوٹو میں بھی سب نہیں ہے، کل اللہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ لاؤدو برب الفلق، یہ سورہ فلق ہے، اس میں سب نہیں چلے گا، کتنا کلیئر ہو جائے گا، سورہ ناس میں بھی نہیں، یاد نہیں کیا ٹھیک سے، کل اللہ ہوگا، ذرا سا جیسے اوپر اگر وہ کہہ دے سورہ فیل سناؤ، چارہ مجھ کو پسند ہے، فیل کہاں ہے فیل؟ ڈھونڈتا ہی رہتا ہے، یاد نہیں ہے کتنا، یاد بھی نہیں ہے، ہنسی بات بولے کا قسم خدا کی، مسلمان نہیں پڑھ رہا قرآن، ارے پورا قرآن یاد نہیں کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی 10 سورتوں کو یاد کر لیجئے، علم تعالیٰ سے سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک 10 سورتیں ہیں، تاکہ جب آپ نماز پڑھیں تو سورتوں کو بدل بدل کے پڑھیں، ساری سورتوں کا فیضان مل جائے، برکتیں مل جائے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، ایک ہفتہ تک ڈیلی بریانی نہیں کھا سکتے، ایک ہفتہ لگاتار چکن چیلی نہیں کھا سکتے، ایک ہفتہ لگاتار آپ مرغن غذا نہیں کھا سکتے ہیں، بدل بدل کے کھانے کو جی چاہتا ہے، تو آپ کیسے ہیں کہ زندگی گزر گئی، اللہ واحد ہر رکعت میں پڑھتے رہے، والعصر ہر رکعت میں پڑھتے رہے، آپ کو ایک سورہ 2 سورہ آپ نے پورا پڑھا تو ایسا لگا، ارے کم از کم 10 سورتوں کو یاد کیجئے، تاکہ سارے 10 سورتوں کو پڑھتے جائیے اور اس کی برکتیں ملتی چلی جائیں۔ اچھا سنیے، اس کو یاد کرنے میں آپ کو محنت بھی نہیں پڑے گی، ایک چھوٹی چھوٹی سورہ ہے، وہ تو سب سے بڑی سورہ جو ہے نا کون ہے؟ سورہ بقرہ، لگ بھگ 2.5 پارے، لگ بھگ ذرا سا کم ہے، تو آپ نہیں یاد کر پائیے گا، اللہ تعالیٰ کی ففعال اس لے کے یہاں تک، یا اقسم خدا کی لوگ اتنے صحیح ہیں حضور، اتنے صحیح ہیں، آج تک میرے موبائل میں پے فون جو آتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، بہت ٹینشن ہوتا ہے، نہیں سیکھ سکتے، اجاز صاحب سے میں نے کام کروایا، پیسہ لیتے ہم کو نہیں آتا، ارے باپ وہی لوگ اتنا ماسٹر ہے، کسی کو کہیے ارے موبائل جو ہے چلتے چلتے رک جاتا ہے، حضرت آپ کو معلوم ہینگ کر رہا ہے، ہینگ کر رہا، تو پھر ریفریش ماننا پڑے گا، یہ کیا ہوتا ہے، لائیے ہو گیا، اتنا ماسٹر ہے، اس کا مطلب ہے انٹیلیجنٹ ہے، کلیور ہے، ذہین ہے، تو ہمیں موبائل کے انجینئر بن سکتے ہو، موبائل کا فنکشن تم سمجھ سکتے ہو، تو 10 سورتوں کو تو یاد کر سکتے ہو، اللہ کی قسم اگر تم نے 10 سورتوں کو یاد کر لیا اور سوتے وقت اگر تم نے صرف سورہ ناس کو پڑھ لیا، سورہ فلق پڑھ لیا، سورہ اخلاص پڑھ لیا اور اس کے بعد سو گئے تو فرشتے بھی دعا کریں گے، میں کیسا مسلمان ہے، سویا ہے تو قرآن پڑھ کے اٹھے گا، پھر فجر کی نماز پڑھے گا، پھر اس میں قرآن پڑھے گا، بات سمجھے کیا؟ انشاءاللہ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، سرکار غریب نواز کانفرنس، جشن دستار بندی، حضرت علامہ الحاج قاری نثار احمد کلکتوی، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں امید رکھوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ 200-400 روپیہ خرچ کر لیجئے گا، 200-400 کی کیا حیثیت ہے، آج کل تو پیسے کا
ویٹ ختم ہو گیا نہیں ختم ہوا بھائی پیسہ میں وزن نہیں ہے ہاں آج کا 500 جو ہے نا وہ تو سمجھے کچھ معنی ہی نہیں رکھتا ہے 10-20 سال پہلے جو ہے 50-500 روپیہ ہو جائے تو بہت ہائی پاور میں تھا وزن روپیہ بڑھائے ہلو آواز کٹ گئی آواز کٹ گئی ہے آواز ٹھیک ہے اچھا آپ اپنا ٹھیک کر لو بھائی ہم ہاتھ میں نہیں لگائے سن لو کچھ ہو گیا ہوگا آواز نہیں آ رہا ہے نہیں کہہ رہا بولے میں کیا ہوا ایسا نہیں ہے تو ہاتھ آپ لگا دیں تاکہ ٹھیک ہو جائے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پیر و مرشد سرکار سیدی تاج الشریعہ کیا بات وسیلے سے ایسا بنا دے کہ زبان میں اثر پیدا ہو آپ میں ہم لوگ اس لائق نہیں ہے میرے بھائی نا ہم لوگ کیا ہاتھ لگائے گا ہم لوگ کے سروں پہ تو بس پاک سرکار کا ہاتھ ہے اور اسی ہاتھ کی برکتیں ہیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک اور رات کیا انشاءاللہ امید رکھوں 400 روپیہ امام صاحب کو مولانا صاحب کو دے دیجیے گا سیدھے کے لیے حضرت پورا قرآن تو ہم سے نہیں ہو پائے گا ٹائم بھی نہیں ہے کہ بچہ یہ ہے وہ ہم کو 10 سورہ یاد کرا کتنے دن میں یاد کروائیے گا تو جو پڑھے لکھے باوقار مولانا ہوں گے وہ تو پہلے آپ کو ویلکم کریں گے استقبال کریں گے خوش ہوں گے مبارکباد دیں گے ارے واہ دیر آیا درست آیا آپ آئے آئیے ویلکم تو اس کے بعد جو ہے اچھا مولانا جو ہوگا نا پڑھا لکھا سمجھ گیا ہم درد قوم مل جائے تو وہ آپ کو فوراً کر دیں گے یاد نہ ہو جائے گا اب کہیں پریشان ہو رہے ہیں دن کہیں دیکھتے ہیں جی دن کہیں دیکھتے ہیں میٹرک کے ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے 10 سال لگایا جا سکتا ہے تو کیا قرآن کے 10 سورتوں کو یاد کرنے کے لیے کیا 2 مہینے نہیں لگایا جا سکتا کیوں نہیں لگایا جا سکتا آپ سوچئے اس بات کو مولانا صاحب رہیں گے کیا بات ہے جی سن لو دنیا میں جتنی کتابیں ہیں جتنی کتابیں میں ان کا نام نہیں جانتا لیکن جتنی ضخیم کتاب ہو بھاری بھرکم کتاب ہو لیکن یاد رکھنا وہ ساری کتابیں بھاری تھی بھاری ہے بھاری رہے گی لیکن سب سے وزنی کتاب سب سے باوزن کتاب وہ ہے قرآن پاک پہاڑ پہ نازل ہو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو لیکن اس قرآن کو آپ کہیں گے میرے سینے میں کیسے آئے گا میموری تو ہے نہیں جمع کیسے ہوگا اور اتنا بھاری اتنا زبر اتنا زیر اتنا پے نہ جانے کتنا مد ہے کتنے حروف ہے اخفا ہے غنہ ہے مد ہے ادغام ہے یہ ساری چیزیں میں کیسے یاد کروں گا تو عالم کیا دیں گے گھبراؤ مت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللہ ارشاد فرماتا ہے کون ہے قرآن کو یاد کرنے والا ہم نے تو اسے آسان کر دیا اللہ فرماتا ہم نے آسان کر دیا اسی کا کمال ہے کہ بوڑھے تو چھوڑ دیجئے اتنا چھوٹکا 9 سال 10 سال کے بچے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں یہ قرآن جو ہے چھوٹکا مٹکا کھاتے رہ گیا نشان مت ہوئیے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے اللہ کا فضل ہے اللہ نے آسان کر دیا حضرت کی آمد ہو رہی ہے نعرہ تکبیر کھڑے ہو گئے نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت سرکار غریب نواز کانفرنس حضور پیر طریقت حضرت علامہ سید علی غنی قادری شمسی صاحب قبلہ علی رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش بختی ہے کہ ہماری اس بزم کی زینت میں اضافے کے غرض سے ہم کو اپنی دعاؤں سے نوازنے کے لیے حضرت علامہ الشاہ سید علی غنی قادری شمسی صاحب اللہ کی آمد ہوئی ہم تمام علماء حفاظ قرہ آپ کی جانب سے تہدیل سے خیر مقدم کرتے ہیں نائب سجادہ و خانقاہ قادریہ
شمسیہ غازی پور. پلیز سٹ ڈاؤن. ہم تو کہتے ہیں ہنساتے ہیں، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. انگلش میں نے کہا صرف اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ مولوی مولانا کو بالکل کچھ نہیں سمجھتے. جب جنازہ پڑھانے کا وقت آ جائے تبھی سمجھتے ہیں. نکاح پڑھانے کا کون نہ گئے کام سے. انگلش کے معاملے میں تو چوکٹ سمجھتے ہیں. اس لیے میں انگلش بول کر کے اپنا بتا دے رہا ہوں. فرمائے دے رہا ہوں ایسے نہیں. سب لوگ بیٹھ گئے ہیں ماشاء اللہ. میرے طریقت حضرت علامہ شاہ حضور سید علی نبی شمسی قبلہ مدظل النورانی آمد ہو گئی. اب تک تو علماء نبی آئے تھے، اب علی نبی نواز نبی آ گئے. واہ 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 سبحان اللہ. اب حضرت کی موجودگی میں سمجھ ہیں جو لوگ گئے ہیں نا، کل سے پوچھیے گا تیری رات کیسی کٹی، تیری رات کیسے کٹی. تو کیا بتاؤں گے، آیا تھا جوش میں کہ سو جاؤں گا، لیکن مچھر پورے خاندان کے ساتھ آیا اور اکیلے چپ چاپ نہیں آیا، ایسے ترنم کے ساتھ آیا. بھارت کا کوئی شاعر اس طرح نہیں گنگنا سکتا. خاموش نہیں آیا، سونے نہیں دیا. لوگ کیا کیا مت پوچھو یار. کہیں پہ کونا میں کھڑا ہو جاتا، وہی اپنا شروع کرتا، کان کے پاس آ کے گنگنا رہا، تباہ کر دیا. نہیں سو سکتا. تب کہے گا بیٹا سمجھ میں آ گیا، جو سویا وہ کھویا، جو جاگا جلسہ میں رہتے، علماء کا چہرہ دیکھتے، اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سنتے، نبی کے نواسے کو دیکھتے. گارنٹی ہے کہ جب تک بیٹھے رہتے موبائل کے تار سے بھی بچتے، غیبت سے بھی بچتے، حسد سے بھی بچتے، بری نظر سے بھی بچتے، اور خدا کی رحمت ہو جاتی، اللہ کی بارگاہ میں محفل قبول ہوتی، تو تیرا بھی نصیبہ بیدار ہو جاتا. اچھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے مجمع کم آیا. میں نے کہا نو پرابلم. کیوں؟ جو کام مسجد کو آباد نہ کر سکے، جو کام مسجد میں نہ جائے، جلسے میں نہ آئے، تو اس سے کوئی حیرت کی بات نہیں. جو لوگ مزاروں کو تو آباد کر لیا، مسجد کو آباد نہ کر سکے، اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو لے کے مزارات پہ گئے، مزارات پہ بھیڑ لگ گئی، ہماری مسجد ویران ہو گئی. وہ مسلمان جلسہ منائے تو کیا افسوس کی بات ہے. ارے افسوس کی تو بات یہ ہے، کھاتا ہے خدا کا، پیتا ہے خدا کا، زمین ہے خدا کی، آسمان ہے خدا کا، تندرستی خدا نے دیا، دولت خدا نے دیا، جان خدا نے دیا، اولاد خدا نے دیا، یہ مال و دولت خدا نے دیا. پھر بھی یہ بندہ قارون کے راہ پہ جا رہا ہے، فرعون کے راستے پہ جا رہا ہے، شداد کے طریقے کو اپنا رہا ہے. ارے پیسہ تھا تو مسجد کے نمازی ہو جاتے، پیسہ تھا دیندار ہو جاتے، تاکہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سخاوت کا صدقہ تجھے بھی مل جائے. آئیو ذرا ہار میں بول رہا ہوں، لیکن دل کی بات ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. آپ لوگ افسوس نہیں کیجیے. اچھا کوئی نہیں آیا، آپ تو آ گئے. سوچ سمجھ کریے گا، سبحان اللہ، پولیس آئے گی اور پکڑ لے گی. ارے بھائی اللہ کا نام لینے میں آپ لوگ کے جیسا آدمی کو خود بیٹا اگر کوئی زہر پکڑ لے اور پلاسٹک کا سکسر گھرا دے اور یہ نعرہ لگا ورنہ مار دوں گا، تو تھرتھرائیے گا، پیجامہ گیلا ہی ہے، کھل کے باہر ہو جائے گا، فٹافٹ شروع ہو جائیے گا ڈر سے. آسان نہیں ہے مسلمان بننا، اتنا آسان نہیں ہے مسلمان بننا. اگر اتنا آسان ہوتا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن مشکلات کا، مصائب و آلام کا سامنا کیا، بتایا ایمان یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے. اتنا آسان نہیں ہے آپ کو مسلمان بننا، اور اتنا آسان نہیں ہے جنتی ہو جانا. اتنا آسان سمجھتے ہیں جمعہ کی نماز، بقرعید کی نماز، بس کافی ہے. بہت بھیانک انجام ہوگا اگر ہم اور آپ بیدار نہ ہو سکے. غور کیجیے ہم لوگ کتنے بڑے غافل ہو گئے. اللہ کی پناہ ہمارے بزرگ ہیں، میں اس لہجے میں نہیں سناتا ہوں، لیکن عجیب
بات ہے سمجھ گئے خواہش ہے ہمارے تمام علماء کی کہ ہمارے قوم کا ہر فرد پکا نمازی ہو جائے ہمارے قوم کا ہر فرد سنت رسول کا فرد یہی بات ہے آپ کچھ نہیں بہار میں پہلے یہ سب معاملہ نہیں تھا بہت ٹائٹ معاملہ کر دیا سمجھ گیا ہم کو بھی معلوم نہیں تھا کوئی بتایا کہ آپ کے پاس جو گاڑی ہے اس کا پردوشن کاغذ نکال لیجیے گا دھواں والا ہم نے کہا گاڑی میں دھواں نکلتا نہیں نکلے یا نکلے کاغذ نکالنا ہوگا میں نے کہا کیا بولا 50-60 روپیہ لگے گا 100 روپیہ لگے گا 6 مہینہ اس کا ویلڈٹی رہے گی اور 6 مہینہ تک پولیس والا کچھ نہیں کرے گا اور اگر یہ کاغذ نہیں بنا ہے 1000 پکڑے گا تو ہم بھاگ جائیں گے بولا کہاں بھاگے گا کیمرہ لگا ہوا ہے اگر نہیں ملے گا کھڑے رہے گا فوٹو لے لے گا پیسہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا پیسہ گھر پہنچ جائے گا 1000 کو بچانا ہے 60 روپیہ میں کام بنا لینا ہے میں نے بنا لیا آپ بھی بنائے ہوں گے اگر نہیں بنائے ہیں حسین گنج تھانہ کے پاس چیکنگ ہو رہی ہے ماہپور سے نکلے کہہ دیا چیکنگ ہے راستہ بدل گیا اب کسی گاؤں میں گھس گئے کسی گلی میں گھس گئے ادھر سے نہیں ادھر سے نکل گئے کب تک اور اگر کاغذ صحیح رہتا تو شرمسار چور کی طرح نہ جاتے سینہ تان کے جاتے میرے بھائیوں یہ انڈیا کا قانون ہے اگر فالو نہ کرو گے تو در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے سمجھ لو جو اللہ کی نہ مانے گا وہ کہاں کا رہے گا رسول اللہ کی نہ مانے گا وہ کہاں کا رہے گا اگر انڈیا کے آئین کو فالو نہ کرو گے تو مجرم ہو جاؤ گے خدا نے حکم دیا تو نے عمل کتنا کیا رسول اللہ نے حکم دیا احکام کی کتنے حفاظت کیا ہم کتنے بے وفا ہو گئے جس رسول نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا جینے کا طریقہ بتایا راتوں کو ڈھونڈ کر کے آپ کے لیے دعا کیا ہے جس رسول نے عرش پہ آپ کو یاد کیا پیدائش کے وقت یاد کیا قبر انور میں یاد کیا شب و روز یاد کیا اس رسول کے کلمہ پڑھنے والے اتنے بے وفا ہو گئے کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا لباس کسی اور کے طریقے کے مطابق پہنتے ہیں مسلمان کوٹ پہننا ہے مولانا کوٹ پہننا ہے شاعر کوٹ پہننا یہ اسلامی لباس نہیں ہے کھانے میں انگریزوں کو فالو کرے کپڑا پہننے میں غیروں کو فالو کرے دعوت دینے میں غیروں کو فالو کرے شادی بیاہ میں غیروں کو فالو کرے یہی وجہ ہے کہ شادی خانہ بربادی ہوتی ہے اور رسول اللہ کو اگر ان کے سنتوں پہ عمل کیا ہوتا وہ شادی خانہ آبادی ہو گئی ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ الحاج قاری نثار احمد کلکتوی حضرت قاری اختر ضیاء مظفر پوری جشن دستار بندی قاری اختر ضیاء صاحب کیا بات ہے گزشتہ شب مسوری شریف میں اور آج آپ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اب علماء کرام کی دعائیں دینے کی خاطر اللہ کے لیے صدا دور تک پہنچے اللہ سب کو ہدایت دے اور حضور ان طریقت کی خاص دعا ہے کیونکہ ہم لوگ در والے ہیں در والے بھی ٹھیک سے نہیں ہے مطلبی ہے کسی بزرگ کے مزار پہ جاتے ہیں تو اپنے مطلب سے جاتے ہیں پریشانی ہوتی ہے تب جاتے ہیں ورنہ ایسے کہاں جاتے ہیں ہم لوگ در والے ہیں پھر طریقت تو نبی کے گھر والے ہیں کیا بات ہے واہ 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 آخر آپ لوگ زور سے نہیں بولے گا نا بالکل نہیں بولے گا مت بولیے ہماری سر پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اللہ کا شکر ہے میں قبرستان میں بھی تقریر کر سکتا ہوں اب کشن گنج کے علاقے میں قبرستان میں تقریر کیا جی ہاں اللہ کا شکر ہے تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں علامہ معراج صاحب قبلہ مجھے کلکتہ میں جب حضرت رہتے تھے اس وقت سے ہی جانتے ہیں میں آن لائن دنیا جب سے ہوئی تب سے تقریر نہیں میں کر رہا ہوں جب دنیا آف لائن تھی تب سے تقریر کر رہا ہوں میں ملاد بھی پڑھتا ہوں ابھی بھی میں یوٹیوب سے آپ تک نہیں پہنچا ہوں بزرگوں کے فیضان سے پہنچا ہوں دھیرے بولیے پنڈال پھٹ جائے گا بولنا ہے تو زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کھڑے دل کو بھگا لیجیے یا رسول اللہ اور زور سے بولیے یا رسول اللہ کتنا لا ہے نام سید
کا واہ واہ سوال ہے بالکل یہ میں کر سکتا ہوں اللہ کا شکر بھائی آج اجاز صاحب تراویح سناتے ہیں اور بھی بہت سارے الفاظ ہوں گے صاحب آپ کا یہ بھائی بھی ہر سال الحمدللہ تراویح سناتا ہے سورہ بقرہ جب مجھے یاد ہے تو سبحان اللہ کہنا میں بھول جاؤں گا کیا کہہ لوں گا لیکن آپ کو پتہ چلے گا کب وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کیا کھویا کیا پایا ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا آدمی تقریر کرے گا ایک زخم پہ مرہم ڈالتے ہیں دوسری کھوسی پیدا ہوتی ہے کہہ دیجیے بھائی صاحب سے اٹھ جائے ورنہ ایمبولینس منگواؤں گا ختم ہے السلام علیکم کیا بات ہے سوئیے 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 مزے سے سوئیے اتنا ساؤنڈ ہے پھر بھی سو رہے ہیں کبھی کبھی میں اتنا چلا رہا ہوں پھر بھی سو رہے ہیں گھر میں برتن سے برتن ٹکرا جائے تو نیند ٹوٹ جائے چھوٹا جو ببوا ہے ببنی وہ ذرا سا کہہ دے یہاں اتنا باکس بج رہا سو رہے جاؤ سن لو آواز جتنی ہو خدا کا رسول کا ذکر ہو رہا ہے قلب کو سکون مل رہا ہے آواز جتنی ہو نیند آ گئی ہے مسجد میں بھی نیند آ جاتی ہے قرآن پڑھو تو نیند آتی ہے چونکہ رحمت خدا کا نزول ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے جب جلسوں میں اتنی برکت ہے نماز میں کتنی برکت ہے ہوگا اٹھ گئے ماشاءاللہ نہ سوتے نہ یہ پیغام دیتا اب دوبارہ مت سوئیے گا کوئی نیند کو بھگانے کے لیے آج تک کوئی مچھر چھاپ کچھوا چھاپ کچھ بھی نہیں ملتا مچھر نیند کو بھگانا ہے تو حرکت ضروری ہے اب آپ ہاتھ اٹھائیے بولیے یا رسول اللہ سب لوگ ہیں نیند کو چوٹ لگی نکل گئی ہوگی پورے قبیلے کی نیند اکٹھی ہوگی کریں گے یہاں کے علاقہ پر خالی کر دو بولا کیوں بولے سب عبادت میں لگ رہتے ہیں ہے نا ہاتھ کو اٹھائیے ہاتھ کو نہیں یا رسول اللہ اور زور سے بولے یا رسول اللہ کتنا اعلیٰ ہے نام سید کا دل میں ہے احترام سید کا کتنا اعلیٰ ہے نام سید کا دل میں ہے احترام سید کا پالکی میں بٹا کے بولے رضا مجھے صدا مل گیا اور آپ آنکھ پھاڑ کے دیکھتے رہے دیکھتے ہی رہ گئے میں تو بول لیا مجھے سوال مل گیا ارے حضرت مقاری اعجاز صاحب نوکری کرتے ہیں کہے گھر پہ جا کے بیٹھ گئے 30 تاریخ کو انتظار کر رہے ہیں پیسہ کے میسج کا سیلری آئی کہ نہیں اتنی بھیانک درخواست آ جائے گی قاری اعجاز یو کین گو خالی کر دو نوکری میری گئی پیسہ لے گا گھر میں سوئے رہے پیسہ کیا کرنا پڑے گا ڈیوٹی کرو جیسے جیسے قانون بن گیا اس کو فالو کرو تو 30 تاریخ کو پیسہ لے ٹھیک ہو بیٹھے بیٹھے ثواب نماز نہیں ثواب قرآن کی تلاوت نہیں ثواب نبی کی سنتوں کی پہ عمل نہیں ثواب سبحان اللہ نہیں بولیں گے ملنے کا ثواب سب بات تو آپ لوگ سمجھتے ہیں جو آپ کے سمجھ میں ہے اسی کو چھڑانے کے لیے نمائے کرام آتے ہیں میں تو کئی مرتبہ سبحان اللہ بول رہا ہوں بھائی نماز جو پڑھے گا ثواب اسی کو ملے گا جو نہیں پڑھے گا اس کا حشر کتنا بھیانک ہوگا آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے دل رہے پتھر بھی جس کو پتھر کہے وہی پتھر ہو گیا قبول کرنے کو تیار نہیں ہے ڈاکٹر بول دیا لیمو مت کھاؤ کھٹا ڈاکٹر کہا کہ چائے میں چینی مت ڈالو ڈاکٹر نے کہا کہ سن لو چربی مت کھانا چربی سمجھ جاتے ہو چربی مت اور کیا گوشت مت کھانا میٹ اور کیا چھوٹی مچھلی مت کھانا کسی کو کہا کریلا مت کھانا
चीनी बंद, फुटाने खत्म हो गई, डॉक्टर की बात मान लिया, जल्दी जल्दी बीवी को भी तेरा चाय हटाओ, ये हटाओ, आलू हटाओ, खाना क्यों? बाप रे बाप, डॉक्टर की बात क्यों मानूंगा, चला जाऊंगा कहाँ? वहीं जहाँ से कोई कभी नहीं आता, मतलब मर जाऊंगा। अच्छा इसलिए सब बंद, हाँ इसमें आफियत है। उसूल भी यही है कि मरीज डॉक्टर को फॉलो करे, डॉक्टर की बात मरीज न माने तो बीमारी बढ़ जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी, मौत के मुंह तक जा सकता है। हजरात अब दिमाग का ताला खोल के छोटा छोटा बच्चा भी समझ सकता है, मरीज को डॉक्टर की बात न माने तो जिस्म खराब हो जाए, फिर मुसलमान अल्लाह रसूल की बातों को न माने वो कैसे कामयाब होगा, वो कैसे फतह वाला होगा, कैसे नुसरत वाला होगा, कैसे बशारत का मुस्तहिक होगा। आला हजरत ने कौम को बेदार करते हुए फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद भाइयों समझो, टाइम नहीं है, समझ गए, टाइम नहीं है, टाइम हो गया, समझ गए। आप लोग भी माफ कीजिएगा, मैंने 10 मिनट के वादे किया था, मैं भूल गया, समझ गए। आप लोगों का मौलवी वादा खिलाफ है, बोला था 10 मिनट लेके चला गया 35 मिनट, माफ कर दिया आप लोग जी। आप खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म, आप जा रहे हैं तेल से करना, हाँ आप कर दीजिए, हाँ जरूरी है, सब चेक चाक तो करते रहना पड़ेगा, नहीं समझे, वरना जब एयर ले लिया मशीन तो सब गियर खत्म हो जाएगा। सही बात तो बोल रहा हूँ, हाँ एयर ले एयर ले लिया, अब मशीन को खोलने की नौबत आएगी, 4 व्हीलर गाड़ी भी हो, अगर एयर ले लिया है अब आपसे ठीक नहीं होगा, मिस्त्री को आना पड़ेगा। हजरात अगर बदअकीदगी का एयर घुस गया है, वहाबियत का एयर घुस गया है, और ऑक्सीजन का एयर घुस गया है, ऑपरेशन की जरूरत है, और इसके लिए एम्स में जाना नहीं है, बुजुर्गों की खानकाहों में जाना है। इनको हाजिर कीजिए। पहली बार मेरा साहब नाम शरीफ नहीं पढ़े, सिर्फ तकरीब में लोग पैसा देते हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा, जिसमें नाम पढ़ने वाले का मिसरा भी कम हो जाएगा, अशआर भी कम होंगे, कानून भी कम होगा, वो भी इसी लाइन पे आ जाएंगे। पैसा मिलता है, मिसरा बढ़ता है। आज तक रिकॉर्ड है, किसी शायर ने मजमा को नहीं कहा होगा ऐसा रोको 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 रोको, ऐसा रोको ना, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। उधर आता है मिसरा बढ़ता है, उधर आता है आवाज में लहर पैदा होती है, ऐसा नहीं कीजिए, सब खत्म। अब जितना शायर है तबाह कर देगा उसको, प्रैक्टिस भी कर देगा, वो मौलाना को बोला उसको मत बुलाओ, लेकिन हकीकत ये है, कसम खुदा की हमारी जवाब जितने नाम पढ़ने वाले ना, अगर सलीके से खड़े होकर के हमारे बुजुर्गों ने जैसे नाम पढ़ा, आज भी वही लज्जत, आज भी वही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप लोगों को मिजाज खराब हो गया, तुम लोगों ने डायरेक्ट चेंज कर दिया। आप लोग के सामने अगर कोई पढ़ दे, देखा दे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, क्या सुन रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप लोगों की समझ के लिए, अगर आप लोग इससे बचे हैं तो अल्लाह फजल फरमाए, ठीक है, अल्लाह ताला फजल फरमाए। 4 मिसरे में अभी 2 ही हुए हैं, अभी तो काफी है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो ना, हाथ जेब में डाला है, लगे इससे पहले मन में इसको दिसंबर का ठंडा लग रहा है, पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, आप दोस्त बोले या रसूल अल्लाह। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है इहतराम सैयद का, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, देखो ये है मकाम सैयद, देखो ये है मकाम सैयद।
کو یہ ہے مقام سید کا. اگر آپ لوگ پیسہ دے رہے ضرورت تو ہے سمجھ گئے, لیکن پیسہ دیتے ہیں تو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے. اللہ گواہ ہے جتنی خوشی آپ کی سبحان اللہ کہنے سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. اپنی طرف سے یہ ریا نہیں ہے, یہ ریا نہیں ہے, میں دل کی بات بتا رہا ہوں. مولانا لوگ دیتے ہیں نا شاید لوگ تو اچھا نہیں لگتا, آپ لوگ دیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. 8,000 تنخواہ ہے, 9,000 تنخواہ ہے, 10,000 تنخواہ ہے, پھر بھی ایمانی جذبہ ایسا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. قرآن کی صاحب کی کلمہ کرنے کی دعوت کیا تھا, ٹائم بالکل ہو چکا. جتنا ٹائم مجھ کو ملا تھا اس میں 5 سے 7 منٹ باقی ہے. اس کا تو پوجا من پوجا رات میں تقریر سننا کمال نہیں ہے, عمل کرنا کمال. میں نے جو آپ کو دعوت فکر دیا ہے, کیا انشاءاللہ اس بات پہ ایگری ہے کہ قرآن کی 10 سورتوں کا آپ لوگ یاد کر لیں گے؟ انشاءاللہ. کھڑے رہ گئے کیا؟ اللہ 10 سورت بہت زیادہ نہیں ہے, 1 مہینہ بہت ہو گیا, اس سے پہلے نہیں یاد ہو جائے گا. قرآن ان سورتوں کو یاد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورت پھر ایک سورت ہے, اس کو یاد کرنے میں کتنی دیر؟ 10 سورتوں کو یاد کر لیجیے, قلب منور ہو جائے گا. اتنی خوشی ہوگی, اتنی خوشی ہوگی, شادی شدہ کا پاور بڑھ جائے گا. اپنی بیوی کو سوال کر دے گا, ہلو کم ہیئر. ہنسو بات, انگلش میں کبھی کبھی اس سے بات کر لیا کرو. بات سناؤ سورہ قریش. بیوی سے پوچھی, سب نہیں ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے, لیکن کیا بات ہے زندگی میں تو ایسا نہیں تھا, شادی ہوئی تھی تو اس وقت تم نے کہا کہ گانا سناؤ, اور آج کہہ رہے ہو قرآن کی یہ سورت سناؤ. چینجنگ, پریورتن کیسے؟ تو کیا دیجیے گا. میں جلسہ میں گیا, علماء کرام نے بیان سنایا, دل میں یہ احساس پیدا ہوا میں بھی قرآن پڑھوں, میرے بچے بھی قرآن پڑھیں, میری بیوی بھی قرآن پڑھے, گھر کا پورا ماحول قرآنی ہو جائے. دنیا کی کوئی عورت کیا قرآن پڑھے گی, دنیا کا کوئی قاری کیا قرآن پڑھے گا, اگر ماں کی صورت میں جس طریقے سے سیدہ زاہدہ, طیبہ طاہرہ, راقیہ ساجدہ, صابرہ شاکرہ, عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآن پڑھا, کھانا پک رہا ہے قرآن کی تلاوت ہے, چکی چل رہی ہے قرآن کی تلاوت ہے, ہاتھ بھی کام کر رہا قرآن کی تلاوت ہے. اس قرآنی ماحول میں جو بچہ پروان چڑھا اسی بچے کی شان ہے. جب تک سرطن سے لگا رہا تو بھی قرآن پڑھتے رہے, جب سرطن سے جدا ہو گیا تو بھی قرآن پڑھتے رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سرکار غریب نواز کانفرنس انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ 10 سورتوں کو یاد کر لیجیے گا انشاءاللہ. لیکن بات میری خوشی کے لیے, اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے 10 سورتوں کو یاد کر لیجیے. صرف 10 سورتوں کو پورے ہو, چاہے جوان, کوئی دقت نہیں ہے. آپ لوگ کو تو کچے سے ہی یاد ہے, کچا یاد ہے, تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا یہ 10 سورتوں کو یاد کر لیجیے نا, اندر سے پھر شوق پیدا ہوگا, باپ رے باپ یہ 10 سورتوں میں اتنی لذت ہے, اتنی برکت ہے, ایک سورہ اور یاد کر. شوق یہ پیدا کیجیے, پھر انشاءاللہ یاد کر لیجیے گا, ورنہ پھر ہم کو علماء کرام کو ڈھونڈتے رہ جائیے گا. اور اس قاری حافظ صاحب سے قرآن صحیح سیکھیے گا, جو خود بھی قرآن صحیح پڑھتے ہو. نہیں سمجھے, یہ اندر کی بات ہے, کیسے باہر کریں, سمجھ گئے. ذرا دیکھ لیجیے گا جو ٹھیک ٹھاک سے پڑھ رہے ہیں, سمجھ گیا, جو ایسے پڑھے جو ایسے پڑھے تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن
ड्रेस में हुस्न नहीं है, इसमें हुस्न नहीं है। कुरान पढ़ने के लिए अच्छी आवाज भी हो, अच्छा लहजा भी हो। आज भी अल्लाह की कसम कुरान में जो बरकत कल थी आज भी है, कयामत तक रहेगी। पढ़ के तो देखिए आप, ऐसा पढ़ने वाले से चुपके से निकल जाएगा, इम्तिहान आप मत लीजिएगा। जिसको देखिएगा कम अज कम ऐसे पढ़ेगा, कम अज कम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان اللہ. موم ہو سکتا ہے, اٹھتا ہوا قدم رک سکتا ہے, انقلاب آ سکتا ہے, اور آیا بھی ہے. حضرت عمر نے اسلام کو قبول کیا, نبی کے کسی اور معجزہ کو دیکھ کے نہیں, قرآن کو سن کر کے ایمان لانے کا جذبہ پیدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ امید ہے, انشاءاللہ ایسا خیال رکھیں گے. چونکہ اتنے معاملات آ گئے, میں لوگ کہیں گے آیت پڑھا کر کچھ آؤ, تقریر کر دیا کچھ آؤ, یہ عیب ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب لوگ کیا کریں, جو ضرورت ہے بات آئی گئی, میں نے آپ سے بتا دیا. آپ میں خلاصہ نہ کر دے رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. جو لوگ سعودی, کویت, قطر, دبئی, متحدہ عرب امارات, ابو دھابی, امریکہ, لندن پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں, جس کا بیٹا گیا, جس کا شوہر گیا, تو اس کی بیوی, اس کا بیٹا اپنے ماں باپ کو, بیوی اپنے شوہر کو فون کر کے سمجھا دے کہ تم دبئی گئے ہو تو صرف پیسہ کمانا, تم سعودی گئے ہو تو صرف پیسہ کمانا, تم جدہ میں ہو, چاہے ریاض میں ہو, چاہے جبیل میں ہو, چاہے مکہ میں ہو, چاہے مدینہ میں ہو, چاہے طائف میں ہو, نوکری کر رہے ہو تو صرف پیسہ کمانا, دبئی گئے ہو تو صرف پیسہ کمانا. ادھر سے فون کرے گا, کہنا کیا چاہ رہی ہو, تو کہہ دینا تم پیسہ کمانے گئے ہو, ایمان مت گوانا, ایمان مت گوانا. چند پیسوں کے لیے آج کی سعودی حکومت کو رہنما نہیں کہا جا سکتا ہے. وہ جو کرتا ہے یا موجودہ وقت لوگ کر رہے ہیں وہ ہمارا دین نہیں ہے. ہمارا دین وہی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے قائم کیا, جو طریقہ نبی نے دیا ہے, نبی کے صاحب نے دیا ہے, اس کو فالو کرو. نجمی قانون کو فالو نہ کرو, قرآنی تعلیم کو فالو کرو. اس لیے کہہ دیا ہوں, یہاں کے آدمی سب جاتے ہیں, جائیں گے. آج ہی میں دیکھ رہا تھا ٹرین میں, تو وہ آدمی بریف کیس جو یہاں سے لے کے ایک سال پہلے گیا تھا, تو میرے بریف کیس کی طرح تھا, مہیلا بھی تھا, ذرا پھٹا چلا تھا. اس کو دیکھ کے ہم سمجھ گئے ہیں یہ گھر سے لے گیا, ادھر سے لایا تو ہیوی ہیوی بریف کیس, پلاسٹک کو لپیٹ لپیٹ کے, صحیح بول رہا ہوں میں, لپیٹ لپیٹ کے لایا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائی سعودی جائیے, لیکن وہاں سے آ کے وہاں بھی مت بنو, مت بنو وہاں بھی. لوگ کہیں گے مولوی لوگ کیا جانے, یہ بھی بول دے گا, مولانا لوگ کیا جانے, سیوانی صاحب گوپال گنج میں رہنے والے سب کیا جانے, مکہ کا مولانا, اللہ کا مولانا. بھائی تو ہمارے سوال کو چاہے گوپال گنج کے اپنی بات نہیں کرتے. رسول اللہ نے جو فرمایا ہے وہی پیغام سناتے ہیں, اور اللہ نے جو فرمایا وہی پیغام سناتے ہیں. جو چلا گیا سعودی بیٹا گیا, جیسے تیسے ہم لوگ نہیں گئے سعودی, اللہ کا شکر ہے کئی مرتبہ سفر ہوا, 8 دن کا نہیں ہوا, 15 دن کا نہیں ہوا, 1 مہینے کا بھی ہوا, 6 دن کا 2 مہینے کا بھی ہوا. ہم لوگ کا تو ایمان نہیں بدلا, آپ کیوں بدل جا رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا نفس ایسا دشمن ہے کہ ہر غلط چیز کو پہلے قبول کرتا ہے. ہر غلط چیز کو, اب جیسے مان لیجیے جلسہ ہو رہا ہے, نہیں آیا, قوالی کر دیجیے, بولو بھائی وہاں بھیڑ ہوگی کہ نہیں بھائی,
नाच का प्रोग्राम हो जाए, वहाँ भीड़ होगी है भाई, तो गलत चीज को लोग जल्दी फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, नफ्स कबूल कर लेता है। वहाँ भी उनका तौर तरीका गलत है, इसलिए तुम्हारा नफ्स जल्दी कबूल करता है। और मेरे नबी ने जो तरीका बताया है जरा सा हार्ड है, जरा सा हार्ड है। कैसा हार्ड है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, जल्दी होने टाइम नहीं है, फ्री में नहीं बताऊंगा। हार्ड का मतलब समझे क्या है? सरकार फरमाते हैं सुन्नत तरीका है बैठ के पानी पियो। कैसे पियो? कैसे पियो? अब हमने क्या किया, पानी लिया, स्टेशन पे है या कहीं पे है, लिया और शुरू कर दिया। अगर कोई कहे बैठ के पियो, दिमाग खराब है, देख रहे हैं यहाँ पे कोई बैठने की जगह है, यहीं पे सुन्नत अदा करना जरा सा हार्ड है। नहीं समझे? लोग ये सोचते लोग क्या कहेंगे, सब खड़ा खड़ा पी रहा, जैसे बफर सिस्टम करते खाना। आजकल शादी ब्याह में चलता, शादी में क्या है कि भीख मांग लिया, प्लेट अपने से लो, भाई बिरयानी दे दे, भाई चिकन चाट दे दे, भाई जरा आइसक्रीम दे दे, भाई जरा दे दे, देखिए दूंगा। अब खाया कैसे? जानवर भी ऐसे नहीं खाता है, प्लेट में ये रहेगा, चलते चलते खाएगा, फिरते फिरते खाएगा। गाय भी जानवर भी इस तरह नहीं खाता। हाय मुसलमान, नबी के तरीके को जिसने छोड़ा वो ज़लीलो ख़ार हो गए। फिर भी कौन को समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह की कसम आज भी अपने नबी के तरीके पे अमल करो, खोया हुआ वक़ार बहाल हो जाएगा और जिंदगी में इनकलाब आएगा। जो करा हमने वही करा, तो सारे उलमा दे रहे हैं सब जागिए। लेकिन मैं नहीं बात कर रहा, आप जागिएगा। अब कोई रसूल नहीं आएगा, किसी नबी का आना नहीं होगा। नबी का फरमान उलमाए किराम भी आपको सुनाएंगे, सुधर जाएंगे। अपने कल्ब को संभालिए, अपने फिक्र नजरियात को संभालिए और कुछ नहीं, एक चीज का ख्याल रखिए, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह न कीजिए। ये सोचिए मेरे जाने के बाद लोग क्या कहेंगे, मेरे जाने के बाद, गुजरने के बाद लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या कहेंगे, मेरे बच्चे को क्या कहेंगे। सूद खाते हैं तो आपके बच्चों को लोग कहेंगे सूदखोर का बच्चा, चोरी करते हैं तो लोग कहेंगे चोर का बच्चा, डाका डाले तो डाकू का बच्चा, नमाज नहीं पढ़ते जा बे तेरा बाप कैसा था जान गया हूँ, नमाज नहीं पढ़ता था। आपके बच्चे की काश के मरने से पहले कुछ इंतजाम कर ऐसे बन जाइए कि अपना तो अपना बेगाना भी आपका जनाजा उठे तो बच्चों को ताना न दे, यही कह दे अरे देखो किसका जनाजा जा रहा है, मस्जिद के नमाजी का जनाजा जा रहा है, नबी के वफादार का जनाजा जा रहा है। अपने अपनी बीवियों को संभालिए, सुधारिए, जरा टाइट हो जाइए। जैसे शादीशुदा के लिए कह रहा हूँ, अपने अपनी बीवियों को समझा दीजिए, नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह। आप भी नमाज पढ़िए, याद रखिएगा, इसको डायरेक्ट मत समझिएगा कि मौलवी मौलाना अपने घर से बोल रहा। नबी फरमाते हैं हश्र में पहला सवाल नमाज का होगा। क्या जवाब दीजिएगा? इसको आप अकेले में सोचिएगा। अगर आपके अंदर जिंदगी की थोड़ी भी नमक बाकी है तो आपको की नींद हो जाएगी। मालूम हुआ कि कल डॉक्टर लिख दिया बाप का ऑपरेशन होगा हार्ट का, तो मरीज को तो छोड़ दीजिए, उसके औलाद उसके रिश्तेदारों को रात में नींद नहीं आती। क्या आपको अभी तक समझ नहीं आया कि खुदा नाराज होगा तो क्या होगा, नबी नाराज होंगे तो क्या होगा, हम नमाज को छोड़ेंगे तो क्या होगा। अभी भी एहसास बेदार हो जाए तो आपको की नींद हो जाए, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। और रिजल्ट क्या निकलेगा? जो आपकी तर्ज जिंदगी है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, उसका क्या निकलेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिग़ल्लामिन लिलअबीद। अब इसका माना मीनिंग क्या मालूम है? मैं फ्री में नहीं बताता। आप लोग नहीं समझे, आपको समझे पैसा देगा। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। माना सुनिए, इसका माना सुनिए। हज़रत माशाअल्लाह अल्लाह के लोगों के फज़ल हो गया, एक भी आदमी नहीं गए, सब बैठे हुए हैं। ये मेरा कमाल नहीं है, हम इतने बेवकूफ नहीं है कि बहुत अपने आप
اب یہ نہ جانا کیوں؟ عبادت اور ہے، دعا اور ہے۔ عبادت کا مغز ہے دعا، سمجھے؟ اچھا تھوڑی دیر نام شریف تو عبادت کی نیت سے سن لیجیے گا انشاءاللہ۔ حضور پیر طریقت کی جو عادت ہوئی ہے حضور دعا کریں گے، کبھی بھی آپ کسی کی دعا کو ہلکے میں مت لیا کیجیے، سمجھ لیجیے اب دعا قبول ہو جائے خلوص میں ہوگی دعا اللہ سبحان اللہ جلسے میں جائیے اسی نیت سے جائیے، اجتماعی دعا ہوگی بگڑا کام کرے گا، کچھ سیکھ لوں گا انشاءاللہ۔ یہ سب ہے۔ اب آیت کریمہ کا ترجمہ سنیے۔ نبی اللہ فرماتا ہے جو نیکی کرے اپنے بھلے کو، جو برائی کرے اپنے برے کو، تمہارا رب بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا۔ ایک بالکل خلاصہ ہو گیا ترجمہ۔ اب اس کو آپ اس طرح سمجھے، ترجمہ کبھی اور آسان کر دیا جائے، اس کا معنی ہوا جو جیسا کرے گا ویسا کرے گا۔ جو سے بولے گا تو مر جائے گا کیا؟ جو جیسا کرے گا ویسا کرے گا۔ بالکل یہ صحیح بات ہے کہ نہیں بات؟ کہ آپ لوگ بھی بولتے ہیں جو جیسا کرے گا ویسا کرے گا، تو یہ کہاوت ہی نہیں ہے، یہ قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ نیکی کرو گے تو بھلا ہوگا، برائی کرو گے نقصان ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن نے کہہ دیا۔ حوالہ دے دوں پھر میں نہیں دوں گا۔ اور آخری آیت کریمہ ہے، اس کے بعد 25واں پارہ کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن نے کہا جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ تو اب کوئی پریشان ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کو جاننے کا بیماری ہو جاتی ہے، کسی کا بچہ انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا گھر گر جاتا ہے، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، کسی کا ویزا خراب ہو جاتا ہے، کوئی سعودی جا کے ناکام لوٹتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے اوپر ظلم ہوا، میرے اوپر ظلم ہوا، توبہ 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 توبہ۔ کسی عورت کا بچہ ہو جاتا ہے تو اسے اور نکال دیتی ہے، میرے اوپر ظلم ہوا، توبہ توبہ توبہ، غلط غلط غلط۔ میرا رب رحمان ہے، میرا رب رحیم ہے، کریم ہے، اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ میں اس کا کوئی کام کبھی کرتا نہیں ہوں، لیکن وہ خدا ہے مجھے بھوکا نہیں رہتا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم اور آپ اتنی نافرمانی کے بعد بچے ہوئے ہیں، یہ اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم نے مانگا نہیں، اللہ نے بغیر مانگے اتنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ظالم ہم اور آپ ظلم کرتے ہیں، کس پر؟ دوسروں پہ تو کرتے ہی ہیں، اپنے آپ پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن نے کہہ دیا جیسا کرو گے ویسا نکل کے، جیسا کرو گے ویسا۔ اب یہ صاف ستھری بات ہو گئی۔ آپ میں اسی آیت کریمہ کا ترجمہ کر دیتا تکلیف مصیبت ہو جاتی، آپ لوگ سمجھتے نہیں اور ہم کو کہتے آیا تھا تکلیف کہاں کیا، اس لیے میں نے کر دیا۔ تکلیف تو اسی کے ترجمہ میں مکمل ہے۔ زور سے کہانی کو لیپٹال پڑے گا کیا؟ مکمل ہے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ تو ہر مسلمان یہ فیصلہ کر لے کسی کے راہ میں کانٹا نہیں بچھائیں گے، میری راہ کٹھن ہو جائے گی، میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، وہ پلٹ جائے گا مجھ پر، میں کسی بھائی کے خلاف کیس مقدمہ نہ کروں گا، کسی کی زمین ہڑپ نہ کروں گا، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس کا بدلہ مجھے غلط مل جائے۔ آج کے بعد ہم وہی کام کریں گے جس کا نتیجہ بہتر ہو، اور وہ دعا جو اعلیٰ حضرت نے کیا، کام کو لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نہ میرا رضا تم پہ کروڑو۔ نماز چھوڑیے گا تباہ ہو جائیے گا، روزہ نہیں رکھیے گا تباہ ہو جائیے گا، قرآن نہیں پڑھیے گا بے فیض رہیے گا، نبی کی سنت پہ عمل نہیں کیجیے گا، چہرے کا نور ختم ہو جائے گا، ثواب بھی نہیں ملے گا، بیماری بھی آ جائے گی، زندگی تاریک ہو جائے گی۔ اور اگر نبی کے سنتوں پہ آپ نے عمل کیا تو وہی سمجھ لیجیے جیسا کرو گے ویسا، تو نماز پڑھیے گا، سب ملے گا۔ آج کے بعد جتنا نوجوان ہے گوارا یا شادی شدہ جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ قرآن کہتا ہے تو دوسرے کی ماں بہن پہ غلط نظر مت ڈالنا، فیس بک پہ فرینڈ شپ سے ڈیلیٹ کر دو، کسی سے کانٹیکٹ مت رکھو، کسی کی بہن کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اگر تم نے کسی کی بہن کے ساتھ غلط کیا تمہاری بہن محفوظ نہیں ہے، کیونکہ جیسا کرو گے ہندو ہو یا
اسلام کہتا ہے کسی کے ساتھ غلط نہ کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، کیوں؟ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ یہ بات صاف ستھری ہو گئی نہیں بھائی؟ تو نماز پڑھے گا تو آپ کا بھلا ہوگا، نہیں پڑھے گا تو اتنا بھیانک انجام ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے۔ آپ لوگ تھک گئے تو چھوٹ رہی میں خدا نہیں کر رہا ہوں، یا اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ اس مسجد کے اوپر رحم فرما، آمین۔ جو لوگ جو علماء دین کی جہاں خدمت کر رہے ہیں اللہ سب کی خدمت کو قبول فرما، آمین۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دور فرما، آمین۔ ہمارا حضرت سرکار نے جو دعا کیا ہے اس دعا کو کر دیجیے، آمین۔ عطا احمد رضائی احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے دو جہاں میں خاتم علی رسول اللہ حضرت علی رسول مرتضیٰ کے واسطے میں نے جو پیغام دیا اکیلے میں سوچ لیجیے گا اور پھیلا ہوگا، ورنہ پھر سمجھ لیجیے گا ملاقات ہو یا نہ ہو، یہاں مرنے کی بات تو ہو ہی جائے گی، اس کے بعد بھی میں پوچھوں گا کہ بحال ہوگا، جب تک ٹائم نکل چکا ہوگا، نہیں سمجھے؟ الیکشن آنے والا ہے 2025 میں بہار ودھان سبھا کا، تو جب نامنیشن کی تاریخ نکلے گی سمجھ گئے، جو نامنیشن کر لیا تب تو ٹھیک ہے، نامنیشن کا ڈیٹ ختم ہو گیا اس کے بعد ذرا چھت پر آتا رہے گا، کتنے دن تک؟ 5 سال تک، کیونکہ نامنیشن کرے گا نہیں، روح نکل جائے گی، پھر آپ پچھتانے کے سوا کچھ نہیں کیجیے، جب تک جان ہے کچھ کر لیجیے انشاءاللہ، دوست بڑی انشاءاللہ۔ میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو گئی ہوں میرا کی مار میں تو استغفار کرتا ہوں، سب حضور سے پڑھی استغفر اللہ، یہی جو ہے برابری کرتے ہیں کیا؟ چلائیں گے تب آپ چلائیے گا، تو ہم داڑھی رکھیں گے تو آپ بھی داڑھی رکھیں انشاءاللہ، ہم قرآن پڑھتے تو آپ بھی قرآن پڑھیے، نہیں اس میں نہیں، مولوی مر جائے وہ بڑا ڈگری ہو جائے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور آواز نکالیے آگے سونے والا، آج تو اللہ کا شکر ہے کہ مدرسہ کے ذریعے تمام جلسہ ہو رہا ہے کہ ایک رات نبی کی یاد میں گزر رہی ہے، بڑے دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، درگاہ شریف زور سے پڑھیے، پنڈال پھٹے، لائٹ پھٹے، کلیجہ پھٹے، دماغ پھٹے، مر جائے زندہ رہے، آواز میں کوئی کمپرومائز نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے درد ہے، ذرا سا اسلام محبت رسول کی انرجی آ جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ آواز آپ کی بہت دور جا رہی ہے، جو لوگ کمرہ میں ایسی ڈیسی چلا کے سو رہے ہوں گے، اٹھے گا کیا ہوگا؟ اچھا کہ اٹھے بولے کہ آواز کیسی؟ بولا جلسہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ، جلسہ ہو رہا ہے، اتنی بھیڑ ہے، ہم تو سوچے تھے کہ 4.5 آدمی نہیں آئے گا، ہم لوگ تو نہیں کہتے، اگر اس کی بھی ہوشیار ہوئی تو کیا دے گی تمہاری رات سونے میں گزری، سوتے رہو، نبی کے دیوانے جاگ رہے ہیں، رحمت مصطفیٰ کا صدقہ حاصل کر رہے ہیں،